बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। जनरल राहील शरीफ ने तकरीबन आज से कोई 6 महीने पहले ये अनाउंस कर दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते और ना ही उन्होंने कहा कि उनको शौक़ है वो अपने वक्त पर रिटायर होंगे, अपने घर जाएंगे। और उसके बाद से हालांकि ये क्लैरिफाई हो चुका था, एक र्यूमर्स की फैक्ट्री थी जो कि मुसलसल काम करती रही। उसमें आखिरी जो अफवाह आई वो ये थी कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। इसकी भी तरदीद बाज़ाब्ता तो ना हुई, लेकिन बहरहाल खामोशी को यही समझा गया कि ये तरदीद ही है और इस तरह की खबरों में कोई जान नहीं है। इन खबरों को तब भी तक़वियत मिली जब इमरान खान साहब ने हाल ही में यानी 14 अगस्त के जलसे में अपना इस बात को रिपीट किया और उनके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई कि जब ये मामला ख़त्म हो गया था तो खान साहब को ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। खान साहब ने 14 अगस्त को जो कहा और आज भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, उन पे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। पनामा लीक्स के हवाले से हुकूमत अपोजिशन में तनाव था। आपसे थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब चले गए खुर्शीद शाह साहब की तरफ, वो मसले भी थे। अपोजिशन मुत्तहिद हो रही थी, वो मुत्तहिद नहीं हो सकी। खान साहब ने अपनी तहरीक का अलग से ऐलान कर दिया और तहरीक क़सास के साथ तहरीक एहतसाब भी शुरू हो गई। ये सारा जो मामला है ये चलता जा रहा है, लेकिन इसी दौरान में कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो अहम डेवलपमेंट्स ये हैं कि वज़ीर आज़म को आइंदा चंद हफ्तों में बहुत अहम अनाउंसमेंट करने हैं। उन अनाउंसमेंट से पहले जिस तरह की फिजा बनाई जा रही है, इससे कहा यह जा रहा है कि शायद जो सिविल मिलिट्री रिफ्ट है उसको फजूतर किया जा रहा है और उस रिफ्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ हुकूमती रवैये के ऊपर भी तनकीद हो रही है और कुछ जो है वो दूसरी तरफ भी कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि नाखुश हैं लोग। क्या वाकई ये जो आज अब थोड़ी देर पहले खान साहब ने यह भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये फैसला किया है उन्होंने कि पनामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट वो जाके इस मुकदमे को लेकर जाएंगे, लेकिन कुछ उन्होंने और बातें भी कर दी और वो बातें थी जनरल राहील के हवाले से और एक्सप्लेन किया कि उन्होंने जो 14 अगस्त की रात को कहा था वो क्यों कहा था। पहले सुनिए अब आज उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद फिर परसों वाली तकरीर भी सुनवाएंगे। जरा सुनिए। नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है जनरल राहील को ऑन साइड करने पे, और वो फील्ड मार्शल की भी हमने सुनी है, एक्सटेंशन की भी हमने सुनी है। हालांकि वो कह बैठे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता, जनरल राहील कह बैठे, लेकिन नून लीग के हलकों से ये निकल रहा है। मैंने किधर से सुनी है? एक तो मीडिया में आता है, मैं अब आपको नाम नहीं बता सकता सोर्स का, लेकिन ये नून लीग ने मुझे इनके किसी आदमी ने बताया है कि जनाब हमने ऑफर किया, वो नहीं मान रहा। अब ये क्यों है? इसके पीछे तारीख है। नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज को मरी के गवर्नर हाउस में एक BMW जाके तोहफा देने की कोशिश की, जो नहीं ली उन्होंने। ये उनके भाई शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं। जी, ये उन्होंने हवाला भी दिया और शुजा नवाज साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी किताब के अंदर ये आया भी है कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की ऑफ़र की थी। लेकिन ये जो रेफरेंस दिया उससे पहले खान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। मौजूदा जो आर्मी चीफ है बार बार उन्हें कहते हैं जनाब फील्ड मार्शल बन जाओ, एक्सटेंशन ले लो, क्योंकि इनको डर उनसे है, बाकी इदारे तो काबू कर बैठे हैं। सवाल यही है सबसे बड़ा कि क्या ये जो अफवाहों की इससे पहले बात की कि नून लीग के सोर्सेज ने उनको कंफर्म किया, तो क्या खान साहब जो हैं वो सुनी सुनाई बातों को, वो एक लीडर हैं, वो जब जलसे में बयान कर देते हैं या जो आके टेलीविज़न पे आके कह देते हैं तो उसमें वाकई लोग जो हैं उसको हकीकत समझने की कोशिश करते हैं और अफवाहों को वो बहुत यकीन के साथ जो है अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है? और अगले चंद दिनों में ये फैसले अगर होते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा इन सारे मामलात के ऊपर? हम आज बात करेंगे इसी मामले के ऊपर, सिविल मिलिट्री रिफ्ट और जो अहम अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर। जनाब जाहिद हुसैन साहब मारूफ तज्जिया निगार हैं, मुसन्निफ हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमें ज्वाइन करेंगे। इम्तियाज़ आलम साहब लाहौर से और लाहौर स्टूडियो से, और जनाब नज़ीर लगारी साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको बहुत खुश आमदीद। और सबसे पहले जाहिद साहब आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जो आपने सुनी मुख्तलिफ स्टेटमेंट खान साहब की और इससे पहले जनरल कियानी के हवाले से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, तो आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन अफवाहों के पीछे मकासद क्या हैं? देखिए, अफवाहों पे जो है जो पार्टी लीडर्स हैं उनको बयानात नहीं जारी करने चाहिए। अफवाह होती हैं और मेरा ख्याल ये है कि ये ख़तरनाक सूरत हाल है जो कि आप इस पे जो बात कर रहे हैं कि उनको फील्ड मार्शल बनाने की कोशिश की जा रही है।
یا جو ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہے، اس کو ایک متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بدقسمتی یہی ہے کہ آرمی چیف جب ریٹائر ہوتے ہیں یا جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں اسپیکولیشن بھی شروع ہوتی ہے، ریومرز بھی اس قسم کی چلتی ہیں۔ اس سے پہلے کیانی صاحب کے بارے میں بھی تھی، جنرل کیانی کے بارے میں بھی تھی کہ ان کو بھی جو ہے وہ آفر کی گئی ہے ایکسٹینشن کی۔ میرے خیال یہ کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے، اور کیونکہ یہ جو ہے ایک آرمی کے اندر اس کے اثرات بھی بہت خراب پڑتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ عمران صاحب خان صاحب جو ہے اتنی بڑی اتنی عوام کے سامنے اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ کہ کیا ایک ریومر کے سہارے ہم اس قسم کے بیانات دیں؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کے بارے میں پہلے جو ہے اس کی معلومات حاصل تو ہم یہ کرنی افواہیں سن رہے تھے، مگر ہاں، اس کو جو مہر ثبت کی وہ خان صاحب نے اپنے جلسے مطلب میں۔ یہ کہ آپ افواہوں کے سہارے تو آپ لیڈران بیان نہیں دیتے ہیں نا۔ اور میرا خیال یہ کہ اس کو ایک لحاظ سے یہ جو ہے اس پہ صاف بھی ہو جانی چاہیے بات کہ اگر فرض کی کسی ٹی وی، میرے خیال کسی ٹی وی اینکر پرسن نے بھی شاید یہ بات کی تھی کہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کے آفر کیے اور وہ انہوں نے قبول بھی کر لیے۔ میرے خیال اس کی طرف سے تصحیح آنی چاہیے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ اگر فرض کی ایسی بات ہے تو میرے خیال یہ کہ اتنا جو ہے ابہام نہیں رہنا چاہیے، کسی ابہام نہیں رہنا چاہیے، متنازع چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پی ایم ایل این کی طرف سے اس قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی تو سب سے زیادہ خطرناک بات وہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جنرل صاحب، کیونکہ جو آخری بات کی ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی طرف سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، فوج پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جنرل صاحب نے جانا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، لیکن اثر کیا پڑتا ہے ان افواہوں کا؟ دیکھیں جنرل صاحب تو بڑے وقت سے بھی پہلے وہ اس بات کا اناؤنس کر چکے تھے کہ میں ایکسٹینشن لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، لیکن یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ادارے کو معاف نہیں کیا جا رہا انفارچونیٹلی، اور جو سیاسی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس ادارے کو باوجود ایک تو تھریٹ سمجھتے ہیں، جس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف بڑے آنیسٹ، اپرائٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹوٹلی فوکسڈ رہے ہیں اپنے آپریشن ضرب عرض پہ، اور اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر اور آپریشن پر وہ فوکس رہے ہیں۔ اور جب یہ دھرنا اور قادری صاحب پہلے بھی ادھر اسلام آباد میں لاسٹ ایئر اگست میں ہوتا رہا تو وہ بالکل اپولیٹیکل رہے، انہوں نے سیاست میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، بلکہ جب انہیں بیچ میں لایا بھی گیا کہ آپ ان کو بلا کے کوئی مصالحت کرائیں یا ان کو اٹھائیں، تو انہوں نے یہ سب کچھ ذمہ داری ایکسیپٹ کر لی اور ان دونوں کو گھر میں بلا بھی لیا اور ان سے بات بھی کی، جو کہ کسی نتیجے پہ نہیں اور پہنچی۔ یہ بھی کہا کہ خود خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے علاوہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، جو 4-5 نقطے تھے ان میں سے کہ وزیر اعظم نہیں ہٹ سکتے کیونکہ وہ الیکشن کے ذریعے آئے۔ اتنے آنیسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف کی یہ آفر ایکسیپٹ بھی کر لی کہ میں ان دونوں کو بلا لیتا ہوں اور بات کر لیتا ہوں، حالانکہ وہ ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ دے سکتے ہیں یا میں دے سکتا ہوں اور آپ نہیں دے سکتے، وہ کیا ہے؟ یعنی میاں صاحب نے کہا تھا ان کو کہ میاں آپ ان صاحب کو نے بلائیں۔ ظاہر ہے میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ان کو بلائیں اور ان سے بات کریں، یہ ان کا پرسنل انیشیٹو نہیں تھا۔ بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ، بات صرف اتنی سی ہے آسما کہ یہ 4 بھونڈی آفریں ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، یہ پچھلے 1 سال سے ان دی ایئر ہیں، اور اب تو عارف نظامی صاحب نے خود بڑے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس بات کو کنفرم کر رہا ہوں اپنے ایک پروگرام جو وہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ دونوں شریفز میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایک نے ایکسیپٹ کر لیا اور دوسرے نے آفر کرنے کا کہہ دیا کہ میں آپ کو فیلڈ مارشل ہم بنا رہے ہیں۔ اس سے بھونڈا مذاق پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، فوجی تاریخ میں ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی بڑی آنیسٹ سے اور دیانتداری سے اپنے فرنٹیئرز کے اندر ایک ٹیررزم کے اور اس سے اگینسٹ جنگ فوج کر رہے ڈی ہیں۔ مورلائز ہوتی ہے، نہیں آپ کو، کیونکہ ایک جنگ اتنی بڑی ابھی ایک نیا آپریشن ہم لانچ کیا ایک ہے۔ طرف لاشیں اٹھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، which is our sworn duty، اور ہم والنٹیئرز بیسڈ آرمی ہے، کوئی کانسکرپٹس نہیں ہیں، لوگ والنٹیئر ہو کے آرمی میں آتے ہیں اور والنٹیئر ہو کے سرو کرتے ہیں، اور ہر آفیسر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس دن چھوڑنا چاہے اس دن وہ کہے جی میں آج فوج چھوڑ رہا ہوں اور کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، he can leave۔ ان تمام باتوں کے باوجود کبھی بات ہوتی ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن دے رہے ہیں، کبھی ہے کہ جی نہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو ہم ٹینیور کو 4 سال کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بھی ایکٹ بات آف اس میں ہوئی، پارلیمنٹ، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اس ٹینیور کو ہی ہم 4 سال کر لیتے ہیں اور سب چیفز کو 4 سال دے دیتے ہیں، یہ بھی بات ہوئی۔
پھر اس کے بعد ابھی یہ بات آ رہی ہے فیلڈ مارشل کی بھی. مارشل والی، اور اب ایک اور بھی آ گئی ہے ویسے بائی دا وے، ابھی خان صاحب شاید بعد میں کہیں، لیکن جو ڈرائنگ رومز میں کہ شاید اسلامک جو فوج بنے گی اس کے وہ سربراہ، وہ چونکہ ہمارے فرنٹیئر سے باہر ہے، جی ہاں ظاہر ہے اس پہ، اور اس میں بھی خیر آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو ایڈوائز جنرل راحیل شریف، ہی از دا بیسٹ جج، بٹ وہ فوج بھی ایسی فوج ہے جو ہریڈلی دے ہیو بین پٹ ٹوگیدر روزز اینڈ نیٹلز، وہ سب کو اکٹھا کر کے اب اگر اس فوج کی بھی کوئی ان کو کمانڈ آفر کرتا ہے تو کہاں دنیا کی 6ویں بڑی آرمی، ایک نیوکلیئر پار، اور کہاں ایک ریگ ٹیگ جتھا جس کو بنا دیا گیا 34 ملکوں سے اٹھا کے، اس کی کمانڈ بھی ان کی عزت میں اضافے کے لیے یہ آفر بھی نہیں ہے. تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئی ایم شیور، ایک تو بات جو زاہد بھائی نے کہی میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ ISPR ہیز ٹو کم ویری کلیئر آن دس اینڈ دے شوڈ کم اپ. اگر وہ ان ریومرز کو پیری کرنا چاہتے ہیں اور ان کا جواب دینا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور جواب دینا چاہیے، جنرل صاحب یہ تو آپ دونوں کیونکہ کا یہ چھوٹی موقف ہے بات کہ نہیں ہے، بالکل کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور فیلڈ مارشل والا جو مذاق ہے، دیکھیں انڈیا میں ایک فیلڈ مارشل ہے، ان کو ایک کریڈٹ ہے کہ ہی ڈسممبرڈ پاکستان، صحیح، اور اس وقت جس وہ ویب پہ جس ٹائڈ پہ وہ چل رہے تھے، اندرا گاندھی واز انڈیا اینڈ انڈیا واز اندرا گاندھی، اور اندرا گاندھی نے کہا میں نے آج 2 نیشن تھیوری دفن کر دی ہے، اور مانک شاہ کو انہوں نے بنایا. تو مانک شاہ ہے سم تھنگ ٹو بوسٹ اباؤٹ کہ میں نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیے، جو بھی وجوہات تھیں. آج اگر ہم اپنے ملک کے اندر اس سے بڑی انسرجنسی نیکسلائٹس کے اگینسٹ اور کشمیریز کے اگینسٹ انڈیا لڑ رہا ہے، انڈیا ہم سے زیادہ کیجولٹیز اٹھا چکا ہے، لیکن آج تک ان کی کسی چیف کو اس طرح کی آفر نہیں کی گئی کہ ہم آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں. اور یہ آپ نے جو کہا اگر PMLN ایسی افواہیں پھیلا رہی ہے آپ کے خیال میں تو خان صاحب کو دینے کی پوزیشن میں وہی ہیں. اب میں نہیں کہتا کہ کس اینکر کی کس کی طرف لیننگ ہے، لیکن ایک پرسپشن ہے جو ہم دور سے سنتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر مجید عارف نظامی صاحب کو یہ بات بری لگے تو میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں، لیکن ان کو نواز شریف کے بڑے قریب گردانا جاتا ہے کہ وہ بڑے قریب ہیں نواز شریف صاحب کے. وہ تو دوسری طرف بھی ان کا، وہ تو صحافی ہیں، دیکھیں ان کا تو کام سبھی کے ساتھ ملنا اور بات کرنا ہے نا. وہ تو لیکن انہوں نے جس دعوے اور شورٹی کے ساتھ کہا ہے کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں، میں نے خود وہ پروگرام سنا ہے کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں اور یہ کنفرم کر رہا ہوں. وہ دوسری طرف وہ غلام حسین ہوتے ہیں میرے خیال میں، جی ہاں، تو انہوں نے کہا جی میں یہ کنفرم کر رہا ہوں. بٹ یہ ایک میرے خیال میں ایک زیادتی ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اس آرمی چیف کو خدا کے لیے اس میں ڈریگ مت کریں، متنازع نہ بنائیں، ان کو باعزت ریٹائر ہونے دیں. And he deserves all آپ that. دونوں نے یہ کہا کہ ISPR کو اس کے اوپر کلیئر ہو کے سامنے آنا چاہیے، اور پھر آپ نے کہا اگر PMLN کے سرکل سے یہ باتیں نکل رہی ہیں تو یہ بڑی خطرناک ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ اگر وہاں سے نکل رہی ہیں اور خان صاحب اس کو ببانگ دوحہ لا کے کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیسے کیمپین چلائیں گی گورنمنٹ کے خلاف جبکہ وہ خود ڈیوائیڈڈ ہے، اور آگے جا کے کس طرح سے اگر احتساب کروانا ہے تو کروایا جائے گا. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور امتیاز عالم صاحب نے بھی ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے، نزیل غائد صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان دونوں کو بھی اپنی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں امتیاز صاحب سے پہلے زاہد صاحب آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ PMLN اگر ایسی افواہیں پھیلا رہی ہے اور خان صاحب ان افواہوں پہ یقین کرتے ہوئے وہ پھیلا رہے ہیں تو یہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. دیکھیں پولیٹیکلی بھی ہے، دوسری بات یہ آتی ہے کہ اس میں آرمی کے اندر بھی جو ہے اس کے بہت زیادہ جو ہے مورال پہ اثر پڑتا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب اس کی ٹینیور ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو پھر حکومت وقت کی بات ہوتی ہے وہ کس کو اپوائنٹ کریں. اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. لیکن ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر کہیں پہ یہ بات آئی ہے، جیسا ابھی ذکر آ رہا تھا کہ جو ہے یہ کہا گیا حتمی طور پہ کہ ان کو آفر کی گئی ہے فیلڈ مارشل بننے کی اور انہوں نے قبول کیے، تو پھر جو ISPR کو اس کو فوری طور پہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس پہ بیان جاری کرنا چاہیے کہ اگر فرض کیجئے یہ ریومر کی بنیاد پہ یہ تو بھی ان کو بیان دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر تو میرے خیال بدقسمتی ہوگی. اگر فرض کیجئے اگر یہ چیز ہوئی ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ فوج کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر ان کو فیلڈ مارشل اور نہ بنایا ہی جائے، PMLN اور جیسے کے لیے جنرل صاحب نے بہتر صحیح ہوگا۔ بات کی کہ جو فیلڈ مارشل جو ہے، جو لوگ یا تو مذاق بنا لیں آپ اس کو، یا جو ہے اگر فرض کیجئے آپ نے جنگ باہر جیتی ہوتی ہے، فیلڈ مارشل مونٹگومری، فیلڈ مارشل رومیل یا جو اور لوگوں کی بات آتی ہے، دے ہیو ون وارز. ایون فیلڈ مارشل اور ایوب اس خان، میں انہوں نے 65 کی جنگ کے بعد ان کو میرا فیلڈ خیال مارشل، یہ کہ ایوب خان کی متعلق بھی بات صحیح نہیں تھی. اچھا، اس سے اچھا۔ پہلے ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا تھا، اور اس کا ایک مقصد تھا، ایک سیاسی مقصد تھا. صحیح۔ فیلڈ مارشل بنانے کا ایک سیاسی مقصد یہ تھا کہ وہ فوج سے ریٹائر نہیں ہوتا ہاں، ہے. ہاں۔ تو یہ میرا خیال یہ کہ یہ اچھا امتیاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی نظامی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن انہی کی خبر کو بنیاد بنا کے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پولیٹیکلی 3-4 ہفتے آگے پرائم منسٹر نے آرمی چیف کا اناؤنس کرنا ہے، مے بی 6 ستمبر 7 ستمبر کسی بھی اور اگلی تاریخ کو. تو یہ اتنی افواہیں جو ہیں وہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور خان صاحب کیا اپنی کیمپین کی بجائے افواہوں پہ لگ گئے، اسی لیے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم تو نہیں مل رہا، وہ تو ہنسی خوشی ٹائم بائے کر رہے ہیں؟ امتیاز صاحب دیکھیے، افواہوں پہ تو میں تبصرہ نہیں کرتا. اب معلوم نہیں وہ افواہیں درست ہیں غلط ہیں، جو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے وہ کتنا قابل انحصار ہے، اس پہ بات نہیں میں کر سکتا. لیکن جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کا اگر تسلسل کا معاملہ ہے تو اس میں جنرل مشرف ہوں، ان کی پالیسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ running with the hound and hunting, running with the hare and hunting with the hound، کہ ان کی دوغلی پالیسی تھی. اسی طرح کیانی صاحب جو تھے وہ بہت بلو بیک سے کو لیتے تھے کہ بہت بلو بیک ہوگا، بہت زیادہ رد عمل آئے گا اگر کارروائی کی. ہم نے ایوب خان ضیاء الحق کو دیکھا، ملک تباہ کر دیا، سب دہشت گردوں کے حوالے کر دیا، سارا ملک دہشت گرد بنا دیا، انہوں نے آج تک بھگت رہے ہیں. تو آرمی چیف کا رول پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ابھی بھی بڑا مسئلہ ہے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کہ کافی قد کاٹ بڑھ گیا ہے جنرل راحیل شریف کا، بیکاز انہوں نے ہی ارنڈ اٹ تھرو ہز اسٹرگل، وہ فرنٹ پہ آ کے لڑے ہیں. ہمیں ایسا جرنیل چاہیے جو دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ پہ آ کے لڑے. دوسرا مجھے راحیل شریف میں یہ بات نظر آئی کہ وہ بوناپارٹسٹ نہیں ہیں، ورنہ وہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو وہ ٹیک اوور کر سکتے تھے. ابھی بھی سیاستدان خوب لڑ رہے ہیں، وہ پھر بھی ٹیک اوور کر سکتے تھے. لیکن پاکستان بہت تنہا رہ گیا ہے. ضرورت ہے پاکستان میں ایسی قیادت کی، فوجی قیادت کی، جو پاکستان کی جو موجودہ سلامتی کی پالیسی کو ریوائز کرے. ہم دنیا بھر سے لڑنے جا رہے ہیں، ہم افغانستان سے تعلقہ خراب ہے، خطے میں ہم بالکل علیحدہ ہیں، بھارت سے ہماری زبردست، اور بھارت نے بھی شروع کر دی ہے بہت بڑی پراکسی وار. افغانستان سے دہشت گرد یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا کے حملے کا ہو رہے ہیں. تو پورا خطہ دہشت گرد خوب مزے اڑا رہے ہیں، مال بھی بڑا مل رہا ہے، اور انہیں فریڈم آف موومنٹ بھی بہت ملی ہوئی ہے. تو ایسی قیادت آنی چاہیے، یا جنرل راحیل شریف ہی ایسی پالیسی اختیار کرے جس طرح انہوں نے ضرب عضب کی، ویسی ہی پالیسی جو ہے ایسی کہ جو ہم اپنی علاقائی تنہائی سے نکل سکیں اور خطے کو پرامن بنا سکیں. اچھا یہ تو اچھا ویسے یہ تو آپ نے کر سکتے ہیں. یہ تو آپ نے غیر آئینی بات کر دی کہ وہ بنائے، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ پالیسی بنائے، ان کو تو عمل درآمد کرنا ہے. میں اور بات کہہ رہا ہوں. ہاں جی میں اور بات کہہ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں حکومت کو یقیناً ایسی پالیسی بنائے حکومت جو خطے میں ہماری علیحدگی کو، اور خطے میں یہ جھگڑا ہم ہر طرف سب سے لڑنے پہ آ گئے ہیں، یا وہ ہم سے لڑنے پہ آ گئے ہیں. امتیاز صاحب ایک سیکنڈ، میں وہ جو جنرل بات مکمل کرتا ہوں جی کہ جو ایسی اپوائنٹمنٹ ہو یا ایکسٹینشن ہو، ایکسٹینشن سے کام چلتا ہے تب، اگر اپوائنٹمنٹ سے کام چلتا ہے تب، کہ یہ جو ہمارا کنفلکٹ بن گیا ہے انڈیا کے ساتھ ایسا خوفناک، اور افغانستان کے ساتھ، اس میں انڈیا بھی ذمہ دار ہے، اس میں افغانستان بھی ذمہ دار ہے. لیکن ہمیں راستہ نکالنا ہے کہ ہماری ہمسائیگی ٹھیک ہو تاکہ ہم دہشت گردوں سے نمٹ سکیں. ٹھیک، وہ تو ایک پالیسی بنے گی نا سر، اس پالیسی کو کیری کرے اسے بنا دینا چاہیے، بالکل ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. اچھا لیکن لغاری صاحب، اچھا میں تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتی ہوں. سر اس وقت جو لغاری صاحب صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک تحریک چل رہی تھی، کامیاب تھی، اپوزیشن ساری ایک جھنڈے کے نیچے تھی، پارلیمنٹ کے اندر تھی، وہ اندر لڑے تھے، خان صاحب الگ ہو گئے، اور اس الگ ہونے کے بعد تحریک احتساب آ گئی اور تحریک قصاص آ گئی. تحریک احتساب کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو جلسہ تھا وہ کافی ناکام تھا، جو ریلی تھی اسلام آباد کی، اور اس سے گورنمنٹ کو آکسیجن ملی. اس آکسیجن میں یہ افواہیں ہوئیں،
افواہوں کے بعد اب ظاہر ہے کہ اگلے 3 ہفتوں میں یا 4 ہفتوں میں اہم فیصلے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ اتنی مضبوط ہے, فیصلے کر سکے گی؟ سیاسی گورنمنٹ اس کے مضبوط یا کمزور ہونے کا سوال نہیں ہے. یہ حکومت جب بھی ہوتی ہے اس کا ایک خاص انداز ہے کہ وہ سینگ مارتی رہتی ہے. کبھی کسی کو سینگ مار دیا, کبھی کسی کو سینگ مار دیا, سیاسی مخالفین کو سینگ مار دیا, یا اداروں کو سینگ مار دیا, ہائی کورٹ کو سینگ مار دیا, فوج کو سینگ مار دیا. یہ میاں نواز شریف کی عادت ہے کہ وہ ہر طرف سینگ مارتے پھرتے ہیں, اور جو سویلین ادارے ان کو سینگ مارتے ہیں. کبھی نیب کے چیئرمین کو دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی آرمی چیف کے لیے اس طرح کی پیشکشیں کرواتے ہیں کہ جی وہ فیلڈ مارشل بنایا جا رہا ہے. اور یہ اب تو کھل گئی ہے یہ بات کہ جناب یہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے اور نواز شریف کی طرف سے ہے, اور یہ باقاعدہ آفر کی جا رہی ہے کہ جناب ہم آپ کا درجہ بلند کرنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو عالم اسلام کی فوج کا, جیسے جنرل زاہد صاحب کہتے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جناب اتنی بڑی فوج کے سالار ہیں اور جو نیوکلر پاور کے سالار ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 4-6 ملکوں کی جو 12-14 ہزار 8 ہزار کی کوئی چیز بنا دیتے ہیں اور آپ کو اس کا سپریم کمانڈر بنا دیتے ہیں عالم اسلام کی فوج کا. بھائی کوئی ریکگنائزڈ دنیا کے کسی انٹرنیشنل فورم سے ریکگنائزڈ کوئی آپ آرمی بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی فورس بنا رہے ہیں کہ جس کو دنیا مان لے گی. کیا آپ نیٹو کا متبادل بنا رہے ہیں؟ کیا وارسا پیکٹ کی جگہ پر ایک اور وارسا پیکٹ آ رہا ہے؟ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ باقاعدہ عملاً سینگ مارنے والی باتیں ہیں, کبھی کسی کو کبھی کسی کو. یہ حکومت اچھا ویسے لغائی صاحب ان کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے, ان کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے, ڈیوائیڈڈ اپوزیشن ہے, خان صاحب اپنے الگ دل سے لے کے. وہ فائدہ وہ فائدہ بہت ویزیبل ہے, وہ فائدہ میڈیا کی حد تک ہے, چونکہ میڈیا انہوں نے مینیج کر رکھا ہے اور میڈیا میں ان کے جو ہے بہت ہی زیادہ عزیز اقارب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پی ایم ہاؤس جو ہے وہ میڈیا مینجمنٹ میں بہت زیادہ آگے ہے. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے میڈیا مینیج ہو رہا ہے, کس طرح سے ان کے جو لوگ ہیں کس طرح سے ایجنڈا لے کر پھر رہے ہیں, کون کون ایجنڈا لے کر پھر رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں, بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں اپنے نام خراب کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں میں. وہ اپنے پیشہ ور جرنلسٹ ہیں, پیشہ ور صحافی ہیں, اپنی صحافیانہ وہ کریں کہ اس طرح کی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک اسائنمنٹ مل گیا, آپ اس کے پیچھے بھاگ پڑے اور آپ نے چیزیں پھیلانا شروع کر دی. یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح بات ہے, اور اس کا نقصان بھی ہوگا نا سر. دیکھیے آگے جا کے نیشنل ایکشن پلان, جیسے کل آپ کے سامنے چودھری نثار نیشنل ایکشن پلان میں ہی نہیں ہے, مطلب جو وزیر داخلہ ہے وہ اس سے الگ ہیں, اور جنرل جنجوا جو ہے ان کو نیشنل ایکشن پلان دے دیا. تو یہ تو آپ کو اس سے کیا لگتا ہے سر, کیا چودھری نثار انٹرسٹڈ نہیں تھے یا ان پہ اعتماد نہیں تھا, وہ کر نہیں سکتے, اہلیت نہیں ہے, اس لیے جنرل جنجوا کو سونپا گیا؟ میرے خیال ہے وہ ایک تو چودھری نثار جو ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے عزیز اقارب ہیں, جو ان دوسری صفوں میں ہیں, جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, ان کو کوئی ذرہ رساں نہ ہو. وہ اب تک ان کا نیشنل ایکشن پلان پر اس لیے عمل نہیں تھا. جو ملیٹنسی تھی وہ ان کے اپنے احباب تھے, ان کے اپنے دوست تھے, ان کے اپنے پیارے تھے, جن کے لیے وہ کبھی بھی وہ ہارڈ کور نہیں ہوئے, کبھی ان کے لیے مشکل نہیں بنے. وہ تو تنخواہیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ملیٹنسی کرتے ہیں. وہ ان کے بارے میں جا کر بالکل وکیل صفائی بن جاتے ہیں جو ملیٹنسی کرتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں لال مسجد والوں کے لیے ان کے دل میں کتنی ہمدردیاں ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے ملیٹنسی, ریلیجس ملیٹنسی کے لیے ان کے لیے کتنی ہمدردیاں ہیں. وہ تو بے پناہ ہمدردیاں رکھتے ہیں اپنے دل میں, اور جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے ان کے تو بہت ہی بڑے وکیل ہیں وہ. تو ان کو پر ویسے بالکل حکیم اللہ محسود کی بالکل وہ انہوں نے شہید کہا تھا اور اس کے اوپر آنسو بھی بہائے تھے. بالکل یہ بات تو لغائی صاحب ہے, لیکن میں بریک سے پہلے جب آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو تو آپ سر پر نہیں بٹھاتے ہیں. اس طرح لوگوں کے آپ آنسو تو نہیں بہاتے ہیں کہ جناب اتنے, اگر کوئی ہارڈ ٹارگٹ مارا جاتا ہے تو آپ وہ نہیں جاتے ہیں. اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منصور آپ کے علاقے میں نہیں تھا, ملا منصور کا جو ہوا ہے, اختر منصور کا, اس کے اوپر جو ان کا ریئیکشن تھا وہ تو ایسا حیرت انگیز ریئیکشن تھا جیسے ان کا کوئی ذاتی نقصان ہو گیا ہے. یہ سب کچھ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کر رہی ہے, اور مزے کی بات یہی ہے کہ اگر چودھری نثار ایسا کچھ کرتے ہیں تو
प्राइम मिनिस्टर या फिर इसहाक डार साहब जो हैं वो मरहम रखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, या वो उनको करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को भी मजबूरन करना पड़ता है और डार साहब को भी, लेकिन ये क्यों हो रहा है? और क्या ये जो अगले 3-4 हफ्ते हैं इनके अंदर होने वाली तब्दीलियां हुकूमत को मजबूत करेंगी या कमजोर अपोजिशन जो है वो हुकूमत को मजबूत करेगी? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइंदा होने वाले हफ्ते, आने वाले हफ्ते जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जनरल साहब, क्या हर्ज है, जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, क्या हर्ज है अगर एक्सटेंशन मिल जाए जनरल राहील को? तो कोई बुराई तो नहीं? देखें, या तो आप या आप ये कहें कि हमें अदारे पे हम फेथ खो चुके हैं और हम इसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं और हमें वो बंदा चाहिए जो टेस्टेड एंड ट्राइड है और बाकियों पे हमारा ईमान नहीं है या फेथ नहीं है। या आप ये कहें कि इस में ऐसे लोग ग्रूम होकर ऊपर आए हैं जो अहलियत नहीं रखते और हम चाहते हैं कि जो एक हीरा हाथ आ गया है इसी को हम आगे लेके चलें और बाकी इसके बाद कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इस अदारे में। तो खुदा के लिए ये तीनों बातें नहीं हैं। बड़ी बदकिस्मती से जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ ने 9-9 साल कोई चीफ बनने नहीं दिया और फिर जब जनरल कियानी बने तो उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई, विच वाज आई कॉल द 3 इवेंट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। ये नहीं होना चाहिए था। इससे एक रीत ऐसी पड़ गई है कि शायद जो आ जाए, ये कैसे कैसे वो कहते हैं ना, माउंटेन्स डोंट चेंज, ह्यूमंस डू। अगर 3 साल तक एक शख्स ने एक तरह बिहेव किया तो क्या ये जरूरी है कि वो चौथे साल भी उसी तरह बिहेव करेगा? क्या उसको हालात इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? क्या उसको एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? अच्छा जनरल साहब, अगर हम ये जो 5, 6, 7 जनरल बाजवा का नाम लिया जा रहा है, जनरल इशफाक नदीम साहब कहे सीनियरिटी ऑर्डर में जनरल जुबैर हयात हैं, जो उनसे ऊपर हैं एक वो एलिजिबल नहीं है, जो उनके नीचे हैं इमीडिएटली 2 वो भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसके प्री रिक्विजिट हैं। कोर कमांड करनी जरूरी है। एक प्री रिक्विजिट है कि जो भी चीफ बनेगा उनको एक कोर कमांड करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जनरल जुबैर हयात ने, जनरल जुबैर हयात ने कोर कमांड की हुई है। ही इज एलिजिबल, ही इज फुली क्वालिफाइड एंड सीनियर मोस्ट। उसके बाद हैं जनरल इशफाक नदीम, who is senior most and eligible and Director General Military Operations and Combat Experience and everything is to his credit. भी उन्होंने डिजाइन ज़रबेयाज़ भी उसमें एक बुनियादी उनका रोल था। बुनियादी जब कंसीव किया गया प्लान और किया गया तो उस वक्त वो CGS थे। He was the senior most officer assisting जनरल राहील शरीफ। दुरुस्त। तो वो हैं। उसके बाद जनरल जावेद रमदे हैं, फिर जनरल कमर बाजवा हैं, फिर जनरल इकराम हैं। तो मैं इन सब ऑफिसर्स को ज़ाती तौर पे जानता हूं क्योंकि मैंने सबके साथ या हम कॉलीग रहे हैं या मेरे कोई साथ रहा है या मेरे अंडर कमांड रहा है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस मुझे इन 5 ऑफिसर्स के साथ है। ईच वन ऑफ देम is a very good officer who has reached. They have the requisite qualification, they have the उनका कोर को कमांड करने का एक्सपीरियंस है। बड़े अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं और एक से एक बढ़ के है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल। अब अगर आप यूं कहें प्राइम मिनिस्टर की वो डिस्क्रिप्शन है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, जो हमारे सामने एक तारीख है कि उन्होंने हमेशा अपना पिक एंड चूज किया है, चाहे उसने पे बैक किया या नहीं किया। वो भी हमारे सामने एक तारीख है। जनरल अली कुली खान को उन्होंने नहीं बनाया था कि गौहर अयूब बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे गालबन विद इन द पार्टी, कि अगर उनका ब्रदर इन लॉ चीफ बन जाता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उन्होंने जाके जनरल मुशर्रफ को पिक किया और जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया हमारे सामने एक तारीख। तो खुदा के लिए मैं तो सबसे जो भी जनरल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जनरल जुबैर में सियासत ना करें। बिल्कुल सर, जैसे जनरल जुबैर हयात के बारे में फिर वही बात है कि मतलब लोग कह रहे हैं उनके चूंकि 2 भाई वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए आप ही जवाब दे दीजिए फिर मैं जाहिद साहब से। उनके 2 भाई जरूर हैं, जनरल हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक मेजर जनरल हैं और लेफ्टिनेंट जनरल होने वाले हैं गालबन। उनके ब्रदर इन लॉ भी जनरल हैं। लेकिन ये कोई ऐसा अदारा नहीं है कि वो आ जाएंगे। न ये सियासत है कि जी एक को गवर्नर बना देंगे, एक को एडवाइजर बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी अपनी आर्म्स एंड सर्विसेज डिफरेंट है। बिल्कुल, ये जो जनरल साहब ने बड़ा तफसीली और चूंकि इनका पर्सनल सबसे ताल्लुक भी है, जो खड़े हैं लाइन के अंदर सारे जनरल माशाल्लाह। सर ये जो प्राइम मिनिस्टर की
पिक एंड चूज किया, उन्होंने गलतियां अपनी जो की वो उससे सीखा है होगा या नवाज शरीफ साहब ने या नहीं? जिसने भी ये किया है उसको सबक सीख लेना चाहिए कि अगर फर्ज कीजिए, जो आमतौर पे होना ही चाहिए कि प्रोफेशनल बुनियाद पे जांचना चाहिए और सीनियर मोस्ट अगर होते हैं तो उनको बनाना चाहिए। जब भी आपने इससे नीचे की तरफ गए या इस खुशफहमी में कि जो है अगर मैंने इसको उठाया तो वो मेरा मदद करेगा, इस किस्म की जब भी आप ज़ियाउल हक का मिसाल देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब बनाया था उनको तो वो उनका 5वां नंबर था। अब बात यह है कि जब आप इस किस्म के बनाते हैं तो उसके फिर आपने जो है उसके जो असरात होते हैं बाद में, तो उस पर जो है भुगतना पड़ता है। इसी तरह से जो मेरा ख्याल ये है कि आर्मी को प्रोफेशनल रहने दें, और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो है कोई वो नहीं है, मसीहा नहीं है। अगर ये कहा जाए कि अगर वो राहिल शरीफ चले जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, ये बात नहीं है। जो फौज ने जो भी तब्दीली आई है, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, आपकी जो जाती इंफॉर्मेशन है वो क्या है? जनरल राहिल तो बिल्कुल नहीं चाहते एक्सटेंशन। अब मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता हूँ, ना उनसे मेरी मुलाकात हुई है ना मैं इंफॉर्मेशन। जाहिर है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। चीजें अफवाहें काफी फैली हुई हैं, काफी अरसे से फैली हुई हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ये इसमें कुछ हकीकत अगर है तो मैं पहले जैसे बात कर चुका था तो उसकी तरदीद होनी चाहिए। ये अफवाहों पे जो है फौज के अंदर इस चीज का बड़ा बुरा असर पड़ता है। असल बात यही है कि नवाज शरीफ, ये यकीनी बात है प्राइम मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव है, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल अंदाज पे चलते हैं तो एक फौज भी जो है अपनी प्रोफेशनल उसमें चलेगी। और दूसरी बात ये कहना कि अगर राहिल शरीफ साहब चले जाएंगे तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, मेरा ख्याल ये बात सही नहीं है। असल में खौफ भी तो है ना, ये जाहिद साहब इम्तियाज साहब से पूछ रही थी, खौफ भी तो है ना, एक्सपीरियंसेस कोई बहुत अच्छे नहीं रहे पास्ट में। तो वैसे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एक बदले हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, मियां साहब ने बहुत कुछ लर्न किया है, तो आपको क्या लगता है इम्तियाज साहब, लर्न किया है उन्होंने इस मामले में? देखिए, मैं तो वो उसी मौजू पे आना चाहता हूँ जिस पे जनरल साहब ने और जाहिद साहब ने बात की है। हमारे यहाँ नेवी में और एयर फोर्स में तो रवायत रही है कि वक्त पे रिटायर हुए दूसरा बंदा आ गया, उस पर ना अखबारात में स्पेकुलेशन होती है ना वैसे होती है। दूसरा बात यह है कि हमारे यहाँ पाक फौज में रवायत रही है कि ज़्यादातर एक्सटेंशन की और खौफनाक लंबी एक्सटेंशन की, और हमने देखा है कि वो जो नौरत्न थे उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया। मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी भी किसी भी जर्नल जनरल राहिल शरीफ बोनापार्टिस्ट नहीं है, उन्होंने कू करने की कोशिश को नाकाम किया, इसलिए मुझे उनका एहतराम है कि उन्होंने आइन का एहतराम किया, जो उनकी आइनी जिम्मेदारी है। एहसान नहीं किया, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की जब धरना हुआ। दूसरी बात यह है कि उन्होंने वो किया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती सरकारी सतह पे होती थी, यहाँ से ट्रेन लोग होते थे, हर तरफ भेजे। तो जनरल राहिल शरीफ ने दहशतगर्दों के मरकज़ पे हमला किया और वो खड़े हुए फ्रंट पर। ये ऐसे मैंने पहले नहीं देखा। सवात का ऑपरेशन यकीनन एक मिसाल है जो देने वाली है। दूसरी बात है, जब गलत रवायत रही है बुरे लोगों को लाने की, और बहुत जो अपने नंबर पे भी नहीं थे, सीनियरिटी में पीछे थे, वो गलतियां की गई, तो जो अब जंग जारी है, ये जंग बीच में है, ये जंग बढ़ेगी, ये जो हो रही है प्रॉक्सी वॉर, ये चलने जा रही है। अब जब जर्नैल सीखता है, एक सख्त माइंड से, नैरो माइंड से आता है, रफ्ता रफ्ता जहन कुशादा होता है, तजर्बे से सीखता है, पॉलिसी में रिन्यूअल आता है, और तो हम कहते हैं घर चला जाए। मैं ये हर एक के बारे में नहीं कह रहा। अभी जाहिद साहब का पॉइंट व्यू है, आइडियली हर शोबे के बंदे को अपनी टर्म खत्म करके घर जाना चाहिए, ठीक वो कैसे तुर्रम खान हो। ठीक बात। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कोई पागल न ले आ जाए, मुझे यकीन नहीं है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इस पॉलिसी को कंटिन्यू न करे। जो पॉलिसी चल रही है इसकी कंटिन्यूटी में, पॉलिसी सिर्फ अकेला आदमी नहीं बनाता है, जब उसके जनरल साथ नहीं होंगे तो राहिल शरीफ सर ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी आप जो कह रहे हैं ना, वो खौफ जिसका आप इजहार कर रहे हैं, अच्छे का मसला ये है कि ये तमाम जो जनरल्स के नाम लिए हैं, दे आर ऑल बैटल हार्डेंड। ये सब लोग जो है कमांड कर चुके हैं। ये जो है आप चाहे अशफाक नदीम को ले लें, चाहे जुबैर शायद नहीं रहते उसमें, लेकिन और बाकी जो हैं दे हैव एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट। और दूसरी बात ये है कि राहिल शरीफ की सबसे बड़ी ताकत अगर है तो वो यही है कि उनके साथ जो जनरल्स हैं
وہ کم از کم اس پہ متفق ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے اور وہ وہ صورتحال تو نہیں. اچھا نہیں، امتیاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہے کیوں نہیں ایسا ہونا لیکن چاہیے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیکسٹ ڈر لگے کوئی پاگل نہ آ جائے. یہ مطلب یہ کیا بات کر دی ہے امتیاز صاحب نے. دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں ضیاء الحق سے بڑا پاگل تھا کوئی؟ اتنا بڑا پاگل ضیاء دیکھیں الحق جب پورے آپ ملک کو چار پاگل کو کر چھوڑ کے اور کے بھٹو سیاسی صاحب جیسے وائز جسے ان کی وزڈم جو تھی وہ انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا. آپ انتخاب دیکھیے کیا سب خوشامد سے کرتا ہے کلیور آدمی انسان نے، سب سے زیرک پولیٹیشین نے، سب بالکل. سے ایکسپیرینس پولیٹیشین نے ان کا جا کے انتخاب کیا. بالکل. اور انہوں نے بھی وہ ڈھونڈا کہ یار لیٹ سے فائنڈ آؤٹ اے پرسن جس کا نہ کوئی فیملی اسٹرینتھ ہو، نہ کوئی کچھ ہو، وہ ایک غریب فیملی سے آیا ایک ہوا اور بات بھی ہو. اور ٹو سے صحیح. آئی مین ویری سیڈ ٹو سے، میں اس لفظ سے بہت کہ humble allergic background ہوں ہو. جی کہ ہاں. مہاجر ہے، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی بڑی چلو اس کی reasons اور- ایک اور بات بھی آ رہی ہے. دیکھیں وہ وقت اور تھا، اس میں اب جتنے جو ہیں یہ زیادہ، یہ پوری ایک تبدیل صورتحال ہے. یہ جو ہے پاکستان ایک دور سے گزرا ہے. 10 سال سے جو ہے یہاں پہ ایک امتیاز صاحب لڑائی جاری ہے. اس میں سب اچھا، میں جنرلوں کے جو ہے امتیاز صاحب ریکارڈ کا بھی سامنے پوائنٹ آتے آف ویو ہیں. لے لوں. جی سر، آپ کے جو خوف اور خدشے جی سر، جی لگائے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. آسما میں یہ عرض کر رہا ہوں جی سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کرنے کی جو پوزیشن ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی. میں نے میاں نواز شریف سے پوچھا تھا کہ لگ بھگ 10 سال پہلے جدہ میں نے کہا کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کو بنایا تھا آرمی چیف، کبھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے؟ ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے افسوس نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو بہت برا ہوا. انہوں نے کہا نہیں میں نے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا، ہر طرف سے مشورہ کیا تھا، اور فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے بڑا ایک تھاٹ پروسیس کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا. فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو مجھے افسوس نہیں ہے، فیصلہ میرا اپنا تھا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. تو میاں صاحب سیکھے نہیں ہیں. میاں صاحب کوئی فیصلہ ایسا کر سکتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے ضرر رساں ہو، لیکن فیصلہ کرنے میں وہ اندھا دھند فیصلہ کرتے ہیں. اب بھی غالباً اندھا دھند فیصلہ کریں گے. اچھا یہ قیمت بھی دینی پڑے گی. امتیاز صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ اچھا میری ڈسکشن پولیٹیکل تھی، وہ زیادہ ادھر ہو گئی. حالات انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کو. کوئی بھی جو جنرل ہوگا جب وہ ڈیسیجن لے گا تو وہ ساری چیزوں کو وہ پروز اینڈ کانس کو دیکھ کے ایک چیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور کہنا مجھے الاؤ کریں. پاکستان آرمی میں ایک بڑی ریئلائزیشن ہے جنرلز میں. I have been one of them 7 years اور ساتھ رہا ہوں. 2 باتوں کی وضاحت. پہلی بات یہ ہے کہ آرمی کے تمام جنرلز میں یہ ریئلائزیشن ہے، اور یہ تو میرے کولیگز اور دوست ہیں، کہ یار اس سسٹم کو چلنے دیں، پولیٹیکل سسٹم کو چلنے دیں، اس کو انٹرفیئر نہ کریں. جب بھی انٹرفیئرنس ہو گیا تو اس کی گروتھ کو نقصان بھی ہوا ہے، اور جو بھی احساس ہوا ہے اور انسٹیٹیوشن پہ الزام آیا ہے کہ اگر انہوں نے پنپنے دیا ہوتا سیاست کو تو آج سیاست ایسی نہ ہوتی. یہ ریئلائزیشن ہے جنرل آفیسرز میں. دوسری بات جو انہوں نے بار بار کہی، میں جنرل کیانی کی وکالت نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے دنوں میں 7 بڑے آپریشن ہوئے اور کامیاب آپریشن، اور ایک جو ہے which should go down in the history in golden words، شمسی بیس کو امریکن سے خالی کرانا is not a mean جنرل مشرف نے achievement. دیا تھا. بالکل صحیح بات. It was بہت not a بہت mean بہت achievement. شکریہ امتیاز صاحب. سوری وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میں بالکل پولیٹیکل اس پہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو افواہیں ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور جیسے کہا کہ ISPR چاہے تو اس کے اوپر بیان جاری کر سکتی ہے. اور پرائم منسٹر نے جو فیصلے کرنے ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے طور پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اہم فیصلے وہ بھی کریں گے، وہ گائیڈ بھی کر سکیں گی، تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. پرائم منسٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں، سب کچھ عوام کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ فیصلہ ہے آپ کا.